السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور میں ہوں زہرا رضا. میں ہوں فہیم عباس. میری جانب سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتوں اور برکتوں کی مبارکباد دیتا ہوں. بالکل، ہماری طرف سے آپ کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد. اور جمعے کے دن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا موضوع رکھیں جس سے ہم لوگ اور آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں، ہماری کچھ اصلاح ہو سکے. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے یتیموں کے حقوق، دین اسلام اور ہمارا عمل. یعنی ہمارا جو عمل ہے یتیموں کے ساتھ، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آج ہم معاشرے کے ان افراد کا ذکر کریں گے جو کہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں، یا پھر وہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو اپنے باپ کے پیار، ان کی شفقت اور یہاں تک کہ ان کی ڈانٹ کو بھی ترستے ہیں. اور دین اسلام کی اگر بات کی جائے تو دین اسلام یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ زور دیتا ہے. قرآن مجید میں کل 23 مقامات پر یتیموں کا ذکر کیا گیا ہے، کبھی ان کے مال کی حفاظت کے حوالے سے، کبھی ان کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے، اور کبھی ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا جو ان کا آخری حج تھا اس پہ بھی انہوں نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. لیکن فہیم، اگر ہم یہ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی معاشرے کی بات کریں، سوسائٹی کی بات کریں، تو جو سلوک، جو رویہ یتیموں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آج ہم اسی حوالے سے جو ہے اپنے پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان بھی موجود ہیں. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور مختلف دینی اور شرعی جو موضوعات ہیں ان پہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سجاد مدنی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کے اس موضوع کے حوالے سے، ویسے تو دین اسلام ایک اتنا خوبصورت اور اتنا عالمگیر مذہب ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ہم وہاں پہ رہنمائی تلاش کر سکتے ہیں. جی. تو یتیموں کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک مسلمانوں کا ملک، ہر جگہ مسلمان، اور جو دین اسلام میں احکامات ہیں یتیموں کے حوالے سے خصوصی طور پہ، ان کے بارے میں کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، اب تک کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ ہر جمعے کو آپ لوگ ایسی بہترین محفل سجاتے ہیں. نوازش. پورا ہفتہ ہی آپ کے موضوعات بہت دلچسپ ہوتے ہیں، لیکن بطور خاص جمعے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ خیر کی بات کا بطور خاص اہتمام کرنا اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی جانب توجہ دلانا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. جی. اور جیسا کہ ہماری بہن نے اپنے ابتدائی گفتگو میں بتایا کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں 23 سے زائد مقام پہ، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ 30 مقامات پہ یتیم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے چلے جائیے، کہیں پہ آپ کو ملے گا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اے نبی یتیم کو مت جھڑکیے. اسی طریقے سے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے اور یتیم کو جھڑک کر اپنے در سے ہٹاتا ہے. اچھا، کس کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، یعنی یتیم کو جھڑکنے والے کو دین کی تکذیب کرنے والا، دین کو جھٹلانے والا قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے بے شمار احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت واضح احکامات ہیں. ترمذی میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ازراہ شفقت کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اس کو نیکی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پھر اپنی 2 انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. یعنی سر جنت کی ایک طرح سے ان کو بشارت عطا بشارت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار مقامات پہ یتیموں کا اموال کی حفاظت کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں. اور اس کو اتنا سینسٹیو ٹاپک قرار دیا گیا ہے کہ بار بار اس بارے میں بتایا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ
یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جس کے سر سے باپ کا سایہ رخصت ہو جائے. اب ایک باپ جو ہے وہ علامتی طور پر تحفظ کی علامت ہوتا ہے. اس کی موجودگی میں اولاد خود کو سیکیور فیل کرتی ہے, توانا فیل کرتی ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جانے آنے والی تمام مصیبتیں میرا والد جو ہے وہ روک لے گا اور مجھ تک نہیں پہنچنے دے گا. بے شک ایسے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ والد کے رخصت ہونے کے بعد بچہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے اور معاشرے کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے ہاں چاروں طرف مظاہر ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عام سوچ یہ بن چکی ہے کہ پہلے ہی فیملی کا سائز کم ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جناب والا اگر فیملی زیادہ ہوگی, بچے زیادہ ہوں گے, تو آپ کے لیے ان کی پرورش کرنا ایک مسئلہ بن جائے گا. تو جب انسان اپنے بچوں کی تعداد اس خوف سے نہیں بڑھا رہا کہ میں ان کی کفالت کیسے کروں گا, تو اس معاشرے میں آپ کسی سے یہ توقع کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بچوں کی کفالت کرے گا اور ان بچوں کو گود لے گا کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یتیم کی کیٹیگری میں صرف بچے ہی آتے ہیں کیا؟ دیکھیے, شرعی طور پر نابالغ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر تک نہ پہنچے ہوں وہ یتیم کہلائیں گے. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی اس عمر سے اوپر چلا گیا, اب وہ مفہوم کے طور پر تو یتیم کہلائے گا, یعنی اسے یتیم سمجھا جائے گا, وہ کسی بھی عمر میں ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ والد یا والدہ کا سایہ آپ پر سے جب اٹھتا ہے تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. تب انسان کو پتہ چلتا ہے. بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تمہارے والد تھے تم بے فکر گھوما کرتے تھے, اب تمہارے والد اس دنیا سے چلے گئے, تمہاری والدہ اس دنیا سے چلی گئی, تو لہٰذا تمہیں سنبھل کے چلنا ہوگا, کیونکہ وہ مصیبتیں, وہ پریشانیاں جو تمہارے والدین کی دعاؤں سے ٹل جایا کرتی تھیں, اب کوئی دعا اس کے بیچ میں حائل نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے میں آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین دین سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے. اور سر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں جنت کو حاصل کرنا, جبکہ ابھی جو آپ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائی کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ ایک یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو کتنی مطلب آسان ہے اگر ہم دیکھیں جنت کو حاصل کرنا, اگر ہم کسی ایک بچے کی بھی, کوئی ایسا بچہ جو یتیم ہے اور اس کی کفالت کر لیں. دیکھیے, اب اس میں ہمارے ہاں نیکیاں بھی اب وہ کی جاتی ہیں جو ہمارے اپنے نفس کو اچھی لگتی ہیں. انسان جو ہے وہ 5 سٹار عمرے کرے گا پوری فیملی کے ساتھ, اب وہ حج پہ چلا جائے گا, یا وہ قربانی کے موقع پہ بہت مہنگا جانور لائے گا تاکہ اس کی معاشرے میں واہ واہ ہو, لیکن وہ اعمال کہ جس کا جو ہے وہ آپ کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا, جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہوتے ہیں, اس جانب لوگوں کی توجہ بہت کم ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سے افراد ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو اس طرح کی نیکیوں میں تو بہت ذرا آگے دکھائی دیتے ہیں کہ جس میں واہ واہ کا عنصر دکھائی دیتا ہے, لیکن ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں ایسی بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں جو یتیم ہیں, ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے, والد کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ تعلیم آگے حاصل نہیں کر پا رہے, لیکن انسان جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ نہیں کرتا. تو آپ نے جو توجہ دلائی ہے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بآسانی 2 4 5 افراد کی کفالت کر سکتے ہیں. تو اگر وہ مکمل طور پر, جزوی طور پر نہیں کہ آپ نے کبھی کسی موقع پہ ملاقات ہو گئی تو آپ نے 500 یا 1000 روپے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے, بلکہ اگر آپ جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق 1 یا 2 یتیموں کی مکمل طور پہ کفالت کرنی چاہیے. ان کو اپنی سرپرستی میں لے کے ان کی تعلیم کے, ان کی صحت کے اور ان کی دیگر ضروریات کا آپ خیال رکھیں, تو یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے آپ اس کے حقدار ٹھہریں. بالکل صحیح. اچھا, یتیم خانے ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, تو ایک سوسائٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ پوری سوسائٹی ایک کلیکٹیولی ایک اچھا رول پلے کر رہی ہے کہ ایسے وہ بچے جن کے والدین, جن کے والد نہیں ہیں, ان کے لیے ایک پورا گھر کا ایک ماحول وہاں پہ دیا گیا. اچھا, کچھ ادارے بھی ایسے موجود ہیں کہ جو آپ کو کفالت کرنے کا ایسا موقع دیتے ہیں کہ آپ کو صرف مہینے کے چند ہزار یا پورے سال کے آپ کو پیسے دینے ہیں, بچہ اس کی کفالت ہو رہی ہے, اس کو پڑھائی بھی دی جا رہی ہے, سارا کچھ. تو صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ اگر کسی بچے کا باپ اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کتنے رشتہ دار, اس کے مطلب رشتہ داروں میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں. اسے عام لوگوں کو, باقی لوگوں تک تو بات پہنچنی ہی نہیں چاہیے اگر ہمارے اندر واقعی وہ دین کی وہ روح موجود ہو تو. دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ولادت سے 6 ماہ قبل آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آگے بڑھ کے آپ کی کفالت کی, آپ کو بڑی محبت سے, بڑی اپنائیت سے رکھا, اور وہ اپنائیت کا, محبت کا رشتہ جو ہے وہ ہمیں عمر کے آخری حصے تک نظر آتا ہے. اسی طریقے سے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ہیں, جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کے خالاؤں میں, آپ کی چچاؤں میں, آپ کے جو ہے ماموں میں باقاعدہ جھگڑا ہو گیا کہ جس کی کفالت کون کرے گا. ماضی میں ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ بچوں کی کفالت کے لیے رشتہ داروں میں بحث و تکرار ہو جاتی تھی کہ آج بھی ہوتا ہے اگر بچے کے نام پہ جائیداد ہو تو. ہاں اچھا, آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ بچے کی جائیداد ہو یا اس کا اچھا خاصا بینک بیلنس ہو تو کسٹوڈین بننے کے لیے خود کو آگے پیش کر دیتے ہیں, وصیت ہو اور جناب والا, لیکن بچے کے بالغ ہونے تک اس کا مال جو ہے وہ بہت برے طریقے سے, بےرحمانہ طریقے سے خرچ کیا جا چکا ہوتا ہے. لیکن یہ صورتحال پاکستان غریب ملک ہے, ظاہر سی بات اکثریتی آبادی کا تعلق جو ہے وہ ایک مڈل کلاس طبقے سے ہے یا غریب طبقے سے ہے. اب ہمارے ہاں ایک سوچ ہے, ہم جو یہاں موجود ہیں یا ہمارے دیکھنے والوں میں ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو عمر کے اس حصے میں ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً کوئی 20 سال اپنی زندگی گزار چکا ہے, کوئی 30 سال, کوئی 35 سال گزار چکا ہے. اب ایک جو ہمارے ہاں اوسط عمر ہے اس حساب سے دیکھیں تو آدھی عمر تقریباً ہم لوگ گزار چکے. صحیح ہے. لیکن ابھی آدھی کے جس امید میں ہم بیٹھے ہیں ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے, ہمیں اس کے بارے میں کوئی یقینی طور پر پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہے. تو ہم جو مال و دولت اپنی اولاد کے لیے جمع کیے بیٹھے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی, شاید ہم سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں کہ جناب ہم 60 سال یا 70 سال جئیں گے اور ہمارے پیچھے جو ہے نا ہماری اولاد کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, تو ایسا نہیں ہے. آپ اگر کسی سے بھی پوچھئے کہ تمہارے 30 سال یا 35 سال کیسے گزر گئے, وہ کہے گا یار پتہ بھی نہیں چلا. تو اگر مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ خود کو اس مقام پہ رکھیے کہ جو آپ کے بھائی یا آپ کے بہنوئی یا آپ کے قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے, اس کی جگہ پہ آپ بھی تو ہو سکتے تھے. بالکل. تو آپ اپنی اولاد سے متعلق کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی بہنیں یا آپ کے بھائی یا آپ کے قریبی رشتہ دار ان سے متعلق جو رویہ اختیار کریں وہی آپ کو رکھنا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اپنی پرتعیش زندگی کو دیکھیں, ہمارے لباس, ہمارے ہاتھوں میں جو مہنگے موبائلز ہیں یا ہمارا طرز زندگی ہے, اس میں میرے خیال میں بآسانی جو ہے وہ تھوڑی سی کمی کر کے اپنے ان قریبی بچوں کی, یتیم رشتہ داروں کی کفالت کی جا سکتی ہے, ان کو رکھا جا سکتا ہے. تو ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ ان کو کسی ادارے میں بھیجیں. بالکل صحیح. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور سر آپ نے ابھی اگزامپل دی جو کہ اتنی بڑی اگزامپل ہے کہ جس طرح حضرت ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی. اور سر مولائے کائنات کا بھی اس حوالے سے بہت اہم جو ہمارے سامنے رول ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ایک بریک کے بعد آپ کو نیوز کیفے میں پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں. اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے یتیموں کے حقوق, یتیموں کے حقوق اور دین اسلام. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد مدنی صاحب جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا کہ جس طرح سے ان کو دیکھیں, جو ان کی کریمی ہے, جو ان کی ثقافت ہے, جو ان کی شفقت ہے یتیموں کے حوالے سے, کہ کوفے کے جتنے بھی یتیم بچے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے پوچھے یا تم سے کہے کہ تم یتیم ہو تو اس کو کہنا کہ میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے. اور جس طرح سے وہ رات کی تاریخی میں جا کر بچوں کو, یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں, اور جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو کہ پہلے سے یتیم ہو چکے تھے تب وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اصل میں یتیم ہو گئے. تو سر یہ جو اطوار ہیں, جو ان کی شفقت, جو ان کا جو احساس تھا, اور انہوں نے بار بار تاکید بھی کی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں یتیم خانے میں ایک ریپ کا جو انسیڈنٹ ہوا جو کہ بہت ایک تکلیف دہ بات ہے. میں چاہوں گی اس کے حوالے سے بھی آپ بات کیجیے.
آپ نے امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جی کا حوالہ دیا. اہل بیت اطہار کا پورا گھرانہ ہی کرم کی اور عطا کی بہت بڑی مثال ہے. بے شک. انہوں نے براہ راست جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا. آپ کی اسوہ حسنہ سے انہوں نے جو ہے وہ تربیت حاصل کی اور رہتی دنیا تک جو ہے وہ آپ کے لیے مثال قائم کر دی. حالیہ جو واقعہ پیش آیا, جی آپ دیکھیے کہ یتیم خانہ جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے, ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ یتیم بچے کو تحفظ کا احساس دیا جائے, اسے جو ہے وہ اپنائیت کا احساس ملے اور اسے جو ہے یہ فیل ہو کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ماں باپ جو ہے وہ مجھ سے لے لیے, لیکن اس دنیا میں آج بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے اور انہیں میری تربیت کا, میری تعلیم کا اور میرے مستقبل کا احساس ہے. جی تو ایسی جگہوں کو جو ہے وہ ہم سب کو مل کے جو ہے وہ ایک ایسی مثال بنانا چاہیے کہ یہاں رہنے والے بچے جو ہے وہ ملک و ملت کے لیے بہترین افراد بن کر سامنے آئیں اور ان کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے. میں ذاتی طور پہ آج ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں ابھی پنجاب کے وزٹ پہ تھا, میں نے تحقیق کی ہے اس بات کی اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ گجرات کے چودھری برادران جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں, ان کی عزاداری کے بارے میں سنتے ہیں, مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک یتیم خانہ قائم کیا جس میں 200 کے قریب بچیاں تھیں اور انہوں نے ان کی تربیت اس طرح کی جیسے لوگ اپنی بیٹیوں کی کرتے ہیں. انہیں او لیول اے لیول کی تعلیم دلوائی, انہیں نشست و برخاست کے آداب سکھائے اور جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی شادیاں انہوں نے جو ہے وہ بیوروکریسی میں, کہیں جنرلز کے ہاں, کہیں بڑے سیاستدان گھرانوں میں جو ہے ان کی شادیاں کی, اور وہ بچیاں جو ہے وہ آئی کہاں سے تھی, غریب فیملیز سے آئی تھی. اچھا, میں نے بھی ایک ایسے ہی ایک یتیم خانہ دیکھا, وزٹ کرنے گیا, ایک پرائیویٹ ایک ادارہ تھا, وہاں پہ ایسا خوبصورت نظام تھا ان بچوں کا, ان کا کھانے کے وقت طے ہیں, ان کے مطلب نماز کے, ان کی ہر قسم کی تعلیم کے, کھیل کے, اور گزشتہ کئی سالوں سے وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور مجھے پتہ چلا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بھی ریسنٹلی فورسز میں گیا, اس نے کمیشن لیا, تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنی ایمانداری کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. ہاں, اور یہ حالیہ جس واقعے کے آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بڑی تکلیف دہ ایک خبر تھی, مگر یہ ہماری سوسائٹی کی شکل نہیں ہے. یہ ایک انفرادی عمل تھا, یہ ایک عمل تھا. میں سمجھتا ہوں ایک وہاں اب وہ 11 سال سے بچی وہاں ہے اور اس کے ساتھ پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور فوری طور پہ اس پہ کارروائی ہوئی, ہمارے ادارے آگے بڑھے اور جو ملزم تھا, مجرم تھا, اس کو پکڑ لیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے انجام تک پہنچے گا انشاءاللہ. پاکستان بیت المال کو دیکھ لیں, ہمارے پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے اسلام آباد میں اتنا خوبصورت یتیم خانہ قائم کیا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں JDC ہو یا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہو یا ایدھی ہو یا پاکستان کے دیگر ادارے ہوں, جماعت اسلامی کے ادارے ہوں, یہ سب مل کے الحمدللہ رب العالمین پاکستان کی ایک خوبصورت تصویر دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہی طرز عمل پوری دنیا کے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. اور دیکھیے یتیم بچوں سے متعلق تو ہمیں قرآن مجید کی آیات ملتی ہیں, لیکن یتیم بچیوں کی کفالت سے متعلق بطور خاص حکم ملتا ہے. بطور خاص قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بچیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا خیال کرو اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. صحیح. تو ان کی جو ہے وہ کیوں بار بار کہا جاتا, چرچل نے کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں کامیاب قوم دوں گا. تو ایک بچی کی اگر تربیت کر دی جائے تو وہ ایک بچی کی نہیں, وہ پوری ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا. وہ بیوہ ہو چکی تھیں, عمر رسیدہ بھی تھیں, تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بڑی حیران ہوئی. لوگ جو ہے خاص طور پہ مستشرقین جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ نبی کریم کے تعدد ازواج پر, آپ کی کئی شادیوں پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو ہمیں ان کی اگر حکمت پتہ چلے تو انسان جو ہے وہ بے اختیار واہ واہ سبحان اللہ کے پکار اٹھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو عمر رسیدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں. وہ حیران ہوئی کہ جو ہے وہ بچوں کی کفالت کیسے کریں گے اور بجائے کسی جوان خاتون کے مجھے نکاح کا پیغام کیوں بھیجا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں آپ سے عمر میں کچھ بڑا ہوں, اور جہاں تک بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہیں, وہ ان کی کفالت کریں گے. اور آپ دیکھیے کہ
حضرت عبدالرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ حدیث پاک ہے جو مسلم میں، بخاری میں، ترمذی میں حوالہ دیا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. یعنی حضرت ام سلمہ کے صاحبزادے کو جو کہ پہلے شوہر سے تھے نبی کریم اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر آپ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ برتن میں اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. یعنی یتیم کی تربیت بھی آپ ایسے کریں جیسے اپنی اولاد کی جاتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ہے. دیکھیں کہ اگر کسی بچے کی کفالت کرتے ہیں ہم، تو اب اس بچے کو لاکھ آپ اپنے بچوں کے برابر جو ہے وہ تعلیم بھی دیں، اسے مطلب وہ ساری سہولیات دیں، محبت پیار بھی دیں، شفقت بھی دیں، اگر بچے کے دل میں کہیں نہ کہیں خیال آ جاتا ہے، آپ اپنے بچے کو 2 تھپڑ لگا لیتے ہیں، تو ایک بچہ جو یتیم بچہ جو آپ کے گھر میں رہ رہا ہے اس کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو اس ڈفرنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح رہنمائی ملتی ہے آپ کو دین اسلام میں؟ اب دیکھیے یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ حقیقی والدین کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور ان کے جانے سے زندگی میں جو خلا پیدا ہوتا ہے، تو اسی خلا کو بھرنے کے لیے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نعم البدل کوئی دوسری چیز نہیں بن سکتی. تو یہی وجہ ہے کہ اگر بچے کی بچپن میں جو یتیم بچوں کی صحیح کفالت نہ کی جائے، تو الامان والحفیظ پاکستان میں آپ کو جو بہت سے مقامات پہ منشیات فروشی کرتے ہوئے جرائم کے اندر جو لوگ ملوث نظر آتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے والدین کا بچپن میں انتقال ہوا اور ان کی رشتہ داروں نے صحیح کفالت نہ کی، یا انہیں کوئی صحیح پناہگاہ میسر نہ آ سکی، اور وہ پھر حالات کے رحم و کرم پہ جہاں ان کو جو ہے وہ موقع ملا، جدھر ان کا رخ آیا وہ وہاں چلے گئے. تو آپ جو ہے حتی المقدور اللہ سے ڈرتے ہوئے جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. باقی ظاہر سی بات ہے کہ ایک شعور کی سطح وہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان خود محسوس کرتا ہے کہ یار ان کو مجھ سے کیا مل سکتا تھا، انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے حبیب کی خاطر میری کفالت کی، میری پرورش کی، میرے اوپر خرچ کیا. تو ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ حقیقی اولاد سے زیادہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ کیئر اور آپ کی قدر اور آپ کا خیال وہ اولاد رکھتی ہے کہ جن کی آپ پرورش کرتے ہیں، جن کی آپ جو ہے وہ کفالت کرتے ہیں. اور سر میرے خیال سے کہ آپ بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو پیسوں سے تو لوگوں کی یتیموں کی مدد کرتے ہیں، یا جو ایسی NGOز ہوتی ہیں وہاں جا کر پیسے دے دیتے ہیں، یا یتیم خانوں میں جا کے پیسے دے دیتے ہیں. لیکن سر یہ بہت ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اس یتیم بچے کی تربیت کرنا یا اس کو پیار دینا، کیونکہ پیار اور شفقت سے وہ محروم ہوتا ہے. باپ کچھ کسی کے باپ نہیں ہوتے، یا کچھ یتیم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے، دونوں ماں باپ نہیں ہوتے. تو یہ جو پیار کا ایک پہلو ہے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ ایسے بچوں پہ جو شفقت سے پیش آنا چاہیے اس حوالے سے بات کریں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کی جو 5 سال سے لے کے جو 10 سال کی عمر ہوتی ہے، آپ کا حقیقی اپنا بچہ ہے، ذاتی بچہ ہے. آپ اگر اسے بھی محبت نہیں دیتے، شفقت نہیں دیتے، باقی دنیا کی تمام سہولیات آپ دے دیتے ہیں اسے، اس کے گھر پہ تمام چیزیں موجود ہیں، آپ گیجٹس پکڑا دیتے ہیں، آپ نے جناب والا ان کو رسائی دی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہیں فاسٹ فوڈ منگوا لیں، ان کو سال میں آپ انٹرنیشنل ٹورز کروا رہے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں خود ٹائم نہیں دے رہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہے، تو ان کی ذات میں وہ اعتماد کبھی نہیں آ پاتا، اور ان کی شخصیت اس طریقے سے تعمیر ہو ہی نہیں پاتی جس طریقے سے ایک مثالی انسان کی شخصیت کو ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے یہ تمام مادی اشیاء، یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ محبت کا، اپنائیت کا، شفقت کا برتاؤ کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے واپس تشریف لاتے یا کسی جو ہے وہ سفر سے واپس تشریف لاتے، تو آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بطور خاص تنبیہ فرماتے کہ جاتے ساتھ ہی اپنے بچوں کو مت چمٹا لینا، انہیں پیار مت کرنا، کیونکہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، اور تمہارے اس عمل سے جو ہے انہیں کمی کا، انہیں جو ہے وہ محرومی کا احساس ہوگا. صحیح. اچھا ابھی تو پھر ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ جہاں جنگوں کی وجہ سے بہت سارے مرد جو ہو رہے ہیں، یا مطلب پہلے تو مطلب کم آبادیاں، لڑائی جھگڑوں میں مرد جو ہے وہ بہت سارے جنگوں میں کام آتے تھے، تو وہ بیواؤں کی اور یتیموں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. آج ذرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، تو یہ
مطلب 20 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کے لیے بہت کم تعداد میں یہ بچے کوئی بڑا ٹارگٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے آج بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے جتنی بڑی تعداد میں لوگ دنیا سے چلے جاتے تھے، لیکن بہرحال آج بھی حادثات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، طبعی اموات ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بس اوقات لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. طیارہ حادثہ ہوا، اس کے اندر کئی لوگ چلے گئے. جی 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 جی. تو بچوں کے آج بھی واقعات ہیں، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنا بڑا ہمارا ملک ہے یا جتنی بڑی ہماری آبادی ہے، جتنی بڑی تعداد میں صاحب ثروت لوگ موجود ہیں، جی ہاں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ لوگوں کے جو ہے وہ مالی حالات میں برکت عطا فرمائی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چند ہزار بچوں کی بحیثیت قوم ہم کفالت نہ کر سکیں، ان کی تربیت نہ کر سکیں. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ اسٹیٹ کا، کیونکہ ہم جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں خواتین کے ساتھ یتیم بچوں کے بھی حقوق کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا. ان کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے تھے اور ان کی تعلیم کا، ان کی ضروریات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. پوری اسلامی تاریخ میں اس حوالے سے ہمیں بڑی روشن مثالیں ملتی ہیں. تو اسی طرح ہماری اسٹیٹ کو چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہماری اسٹیٹ 100% نہیں کر سکتی، تو جو نجی ادارے اس طرح کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. لیکن قرابت داروں میں، آپ کے بھائیوں میں، بہنوں میں اور قریبی رشتہ داروں میں جو بچے یتیم ہو جائیں، انہیں بجائے کسی یتیم خانے میں بھیجنے کے آپ کو خود اپنے دست شفقت میں بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سجاد مدی صاحب، آپ تشریف لائے اور اس موضوع کو اسی طرح اختتام پہ لے کے آئیں گے. ہم دعا کریں گے کہ ہمارے سروں پہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کا سایہ ہمیشہ قائم رہے، اور جو لوگ یتیم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہمت اور بڑھائے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم روحانی اور شرعی رہنمائی اور استخارہ کے حوالے سے بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے دوسرے حصے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر جمعے کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ ایک روحانی اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر بھی ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، اس سے پہلے کہ دوستوں کی کالز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو، بلکہ میں بتا بھی دیتا ہوں، آپ دوست کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے یہ نیلی پٹی میں آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کو رابطہ کرنا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوں یا وقفے پہ ہوں، آپ بلا جھجک کال کر سکتے ہیں. اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمیں لکھوا سکتے ہیں، استخارہ سے متعلق، روحانی شرعی رہنمائی سے متعلق آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں. بشیر صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. اچھا، پچھلے دنوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ٹرین حادثے میں، مطلب بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں وہ گئیں، جس کا ہمیں دکھ ہے. اور ابھی ایک اور حادثے کی خبر، کوٹری میں مال بردار ٹرین جو ہے، بردار ٹرین وہ پٹری سے اتر گئی، 9 ڈبے تباہ. تو یہ ٹرینز کے حادثے ہمارے ہاں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہم لوگوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب نے آج سے ایک ہفتے پہلے یہ بات کی تھی کہ 50 سال پہلے جو کام ہونے چاہیے تھے وہ ہمیں اب کرنے پڑ رہے ہیں. کسی کو برا لگے تو بھلے لگے، سرکاری ملازمین کی تنخواہ 20% بڑھا دی گئی، جی صحیح ہے، لیکن سرکاری جتنے ادارے ہیں الا ماشاء اللہ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں. تمام سرکاری ادارے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. کسی بھی ادارے کے بارے میں آپ کہو کہ یہ ادارہ صحیح چل رہا ہے، ایسا آپ کہنے کی آپ کی طاقت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک تو احتساب ختم ہو چکا. یہ ٹرین میں پچھلے ہفتے 62 جانیں چلی گئی. یہ خون کس کے اوپر جا رہا ہے؟ یہ ریاست کے ذمہ داروں پر جا رہا ہے. ایک خون روئے زمین کے تمام انسانوں کے خون کے برابر ہے. میں تو یہ کہوں گا خان صاحب، برائے مہربانی دنیا کے دوسرے ملکوں کی ٹرینوں کا نظام دیکھیں. جس ملک کے ٹرین کا نظام آپ کو اچھا لگے اس کو پاکستان کی ٹرینوں کا نظام دے دیں، کیونکہ آپ کے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں، بشمول آپ کے ایوان وزیر اعظم کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. میں کئی مرتبہ ایوان وزیر اعظم بھی گیا ہوں، ایوان صدر بھی کئی مرتبہ گیا ہوں.
تمام اسمبلیوں میں جا چکا ہوں، اسمبلی کے اجلاس میں کر چکا ہوں، میں نے دیکھا کہیں نظام صحیح نہیں ہے، اس لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ پاکستان تباہ و برباد ہو چکا ہے، خدا را ہوش کے ناخن لو اور مخلصین کو آگے لاؤ اور کچھ سوچو۔ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے حادثات دنیا میں کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا ہمارے پاس تو ٹرین چلتی ہے 2 آنے، ہمارے پڑوس میں ٹرینیں چلتی ہے روپیہ، ہاں کیوں؟ ایسا کیوں ہے بھائی؟ مطلب کہنے کا یہ سارا کا سارا آدھا کبا تباہ۔ اب کچھ کرنا پڑے گا۔ پاک فوج کو بھی چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اندر کے تمام نظام کا احتساب اور بڑھا دیں۔ الحمدللہ میں فخر ہے فوج پر، مگر اس میں اور ہر چیز میں اچھائی کی گنجائش اور باقی ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے۔ اسی طرح مطلب یہ نہیں کہ وہ اس نظام کو دیکھیں، چیف جسٹس صاحب بھی ہوش کے ناخن لیں، جو کام کرنے کے ہیں ان کو کریں۔ وزیر اعظم صدر پاکستان جو کام کرنے کے کریں، وہ جو کام کرنے کے وہ کریں، جو کام کرنے کے نہیں ہیں وہ کسی اور کو دے دیں۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے اس ملک کا بنے گا کیا؟ کوئی تو ایک ادارہ بتا دیں کہ جو صحیح چل رہا ہو، کوئی ایک آدمی تو بتا دیں جس نے کوئی ترقی کروائی ہو پاکستان کو۔ تنخواہیں دیکھیں 20% بڑھا دی، 1.5 سال سے بیٹھ کے ریاست کھانا کھلا رہی تھی، ان سرکاری ملازمین کو 1.5 سال سے بیٹھ کے کھانا کھلا رہی تھی۔ تعلیم کے شعبوں کا، صحت کے شعبوں کا، تمام شعبوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، مگر بدقسمتی سے ان کی تنخواہیں 20% اور بڑھا دی گئیں۔ وطن کے حال اتنے ابتر ہو گئے کہ ناقابل بیان۔ آپ کسی سے ملے تو صحیح، کسی سے بات تو کریں کہ وطن کیسے آگے بڑھے گا۔ بڑھے گا انشاءاللہ۔ کب بڑھے گا؟ جب مخلصین آئیں گے، جب جنہیں اپنا مال نہیں اپنا وطن عزیز ہوگا۔ بالکل سے جنہیں اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز نہیں ہوگا۔ اچھا سرکاری ادارے جو پاکستان کے اوپر کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ہیں، جن کا جو ہر سال مطلب اتنے بڑے بڑے خسارے جو ہے نا ان کی ہماری حکومتیں برداشت کرتی ہیں، ہماری معیشت برداشت کرتی ہے۔ اس میں PIA ہے، ریلوے ہے، تو اب یہاں پہ جو حادثات وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بالکل دینا پڑے گا۔ جس طرح وزیر ہیں، اگر ریلوے کے وزیر ہیں کوئی ایک، تو ان کی کس حد تک ذمہ داری ہے؟ 100% ذمہ داری، 100%۔ 100%۔ تو جو 50 سال سے وہ جو پٹری وہ خراب ہے، وہ سارا اتنے فنڈز نہیں ہیں سارا کچھ چینج کرنے کے، تو وہ کس طرح ذمہ دار سر فنڈ صرف وہاں خرچ ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی جیب بھری جائیں، فنڈز وہاں خرچ ہوتے ہیں، ریاست میں فنڈ خرچ نہیں ہو رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں آصفہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ آصفہ صاحبہ کراچی سے۔ جی آصفہ جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے جو ہے نا اپنی امی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میری امی کی جو ہے نا وہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، مطلب کہ ہے نا دوائی بھی لیتی رہتی ہیں، لیکن جسے دوائی جو ہے نا وہ اثر نہیں کرتی اور عجیب سی بے چینی سی اور گھبراہٹ سی رہتی ہے۔ جیسے کیا مسئلہ ہے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، بالکل بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد جب آئیں گے نا انشاءاللہ تو پھر استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج جمعے کا دن بھی ہے، آپ بہت سارے وظائف اور اس مہینے کے وظائف کے بارے میں بھی ہم دوستوں کو بتا بھی چکے ہیں، کل بھی بتایا تھا، آج بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو جمعے کا دن ذکر خداوندی کے لیے کتنا اہم ہے اور کیا اس کی فضیلت ہے، مختصراً ذرا اس بارے میں جمعے بتائیں۔ کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ بقرہ عید اور رمضان عید ایک مرتبہ آتی ہے سال میں، مگر اس کا مرتبہ بقرہ عید اور رمضان عید سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں بقرہ عید اور رمضان عید میں تو لوگ نماز کے لیے پہنچ جاتے ہیں نا، تو جمعے کے دن اس سے بدرجہ اولا پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کا اتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے کہ اس دن کے نام کی قرآن پاک میں سورت نازل فرما دی، اور جمعے کے دن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس دن انتقال کرنے والے کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ اور اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو دنیا میں اس کو زندہ لوگ ہیں ان پر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، میں تو مر گیا ہوں۔ مرنے والا کہتا ہے میں تو مر گیا ہوں، زندے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ہر ہفتے میں ایک جمعہ مل رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اور دنوں میں تمہارا درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن میں تمہارا درود خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان پوری اللہ، کائنات میں سبحان اللہ۔ اربوں انسان ہیں،
سب کے درود سرکار خود سن رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جمعے والے دن ہمیں لازمی درود شریف کی تسبیحیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے جتنی پڑھ سکیں. بہت بڑا فرمان ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نماز جمعہ کے بعد رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. شکر ہے آج سے ہمارا سندھ کھل گیا جمعے کے دن, اللہ کا کروڑا شکر ہے. الحمدللہ. شکر کرتے کہا ہو. قرآن کہتا ہے کہ جب تم اذا قضیت الصلاۃ یعنی تم جمعے کی نماز پڑھ لو, فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو. تو یہ خاص رزق کا طرح دن ہے. بالکل صحیح. ایک وقفہ ہے جی, ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. دوران وقفہ ہم آپ کی کالز لیں گے. ہمیں کالز آ رہی تھیں ابھی وقفے پہ جب ہم جائیں گے تو آپ کی کالز کا سلسلہ ہم شروع کر دیں گے. تو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. اور آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں. اور سب سے پہلا سوال جو آصفہ صاحبہ کا کراچی سے انہوں نے کال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو والدہ ہیں ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور وہ دوائی استعمال کر رہی ہیں مگر کسی دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا ان پہ. تو پلیز آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیوں ہے ایسا. خیر وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, قدرتی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب پیٹ میں درد ہوا نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں درخت کی بوٹی کو توڑ کر میرا نام لے کے اسے کھا لو. الحمدللہ صحتیاب ہو گئے. دوبارہ پھر درد ہوا, اب شکایت نہیں کی, اللہ سے خود ہی چلے گئے اور درخت کی بوٹی کھا لی. درد ختم نہیں ہوا. تو کہا یا اللہ پہلے اسی سے درد ختم ہو چکا تھا, اب کیوں نہیں ہوا؟ کہا پہلے تم نے میرا نام لیا تھا. تو بیٹا ہمارا طریقہ یہ ہے, میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے. دوائی پینے سے پہلے 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, بسم اللہ الرحمن, اور 12 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہو جائیں گی. گھبراہٹ کے لیے سیلانی ویلفیئر سے تعویذ منگا لیجئے, وہ پہننے کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے دل کی بے چینی اور دماغ کی بے چینی سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جو میرا بندہ ذکر کرتا ہے میرا تو میں اس کے دل کو قرار دے دیتا ہوں. تو گھبراہٹ کا ایک بہت بڑا آسان حل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ثواب کی نیت سے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کے ورد کریں. دن میں ہزاروں مرتبہ کریں تاکہ لاکھوں کروڑ نیکیاں بھی ملیں اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. باقی تعویذ آپ ہم سے منگا لیجئے, انشاءاللہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی, وجہ کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہولڈ پہ ہیں, ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ 12 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی درود شریف جو ہے پڑھ کر اس کو دم کر لیں دوائی پر اور پی لیں. تو یہ جتنے بھی ہمارے دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں اسکرین پہ, وہ کوئی بھی اگر دوائی کھاتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو وہ اسی طریقے کے ساتھ کھا سکتے ہیں, تو شفا جو ہے وہ دگنی تگنی چگنی سب کچھ ہو جائے گی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی 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 باجی کتوں گل کر رہے ہو؟ کسور نا کی تاڑا؟ صفیہ بی بی. صفیہ بی بی. جی صفیہ جی کی سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے بھی میں نماز پڑھنی ہاں تے قرآن پاک پڑھنی, لیکن میں تو دعا نہیں منگی جاندی, میں پریشان بہت ہو جاندی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لکھ لیتے ہیں. تو بس صحیح ہے. آپ کو دعا کے حوالے سے ہم ابھی پوچھتے ہیں, اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں بس یہ کوئی سوال ہے, پھر بعد چور کریں گے کیونکہ میرے کو ایمان بیٹھے ہیں, میں لمبی گل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے ماں جی, سلامت رہو. تو انہوں نے دسنے ایسی, ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ وقفے میں تھے انعام الحق صاحب کراچی سے. اچھا انہوں نے کہا کہ ان کے والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. ان کی 4 بہنیں ہیں جن میں سے 2 کی شادی بھی ہو چکی ہے.
ان کے نام ان کی والدہ کے نام جائیداد ہے، تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس جائیداد کی تقسیم کا کیا شرعی طریقہ کار ہے، وہ اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں خالی جائیداد ہی نہیں ہوگی اور کچھ سونا بھی ہوگا، روپے بھی ہوں گے. جیسے ان کی جائیداد اگر ہے آج کل کے حساب سے 60 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے، اوکے، تو اس کے حصے بنیں گے 6. ٹھیک ہے، تو ایک چاروں بہنوں کو چاہے کواری ہیں چاہے شادی، ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا. اس طرح 10-10 لاکھ روپے 4 بہنوں کو ملیں گے اور 20 لاکھ روپے ان کو ملیں گے اگر جائیداد 60 لاکھ کی ہے. ٹھیک ہے، بس اس سے 6 بنیں گے. اسی طرح سونا ہے اور چیزیں جو بک سکتی ہیں وہ سب کچھ والدہ کی وراثت میں اولاد کو ملیں گی. ٹھیک ہے، باقی اگر اس کا فتویٰ چاہیے تو سیلانی پر تشریف لیں. ہمارے یہاں دارالفتہ بنا ہوا ہے مسجد میں، وہ صبح سے لے کر شام تک فتویٰ دیتے ہیں اور فتویٰ عدالت میں بھی کام آتا ہے فتویٰ. بالکل ٹھیک. اچھا، تو اگر ماں باپ اپنی زندگی میں کسی ایک آدھ بچے کو کوئی ایک چیز دے چکے ہوتے ہیں تو کیا ان کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی بھی تقسیم ہوتی ہے؟ جی ہاں، اگر ماں باپ کسی کو، جیسے کہ ایک بیٹا ہے، اس کو کہا کہ بیٹا یہ جو گھر ہے نا، یہ دکان یہ تمہاری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن دکان پر ابو ہی بیٹھ رہے ہیں، ابو ہی چلا رہے ہیں، ہاں دکان کو آپ پوزیشن نہیں دیا. ٹھیک ہے، ان کے نام نہیں کیے بھی؟ نہیں، نام بھلے کر دیا. اچھا، نام بھی کر دی پہلے؟ پوزیشن نہیں دیا، پوزیشن ابو کے پاس ہی ہے. تو مرنے کے بعد وراثت سارے بھائی میں تقسیم ہوگی، اس کے نام پر نہیں ہوگی. اگر پوزیشن نہیں دیا، قبضہ نہیں دیا، تو مرنے کے بعد والد صاحب کی وراثت سب کو ملے گی. اس بھائی کو اگرچہ انہوں نے اس کے نام لکھ دیا، سب کچھ کر دیا، کچھ بھی نہیں چلے گا، پھر قرآن کا قانون چلے گا. اگر کسی کے بیٹے کو یا کسی بیٹی کو کہا یہ گھر تمہارا ہے اور تمہیں دے دیا، وہ بچہ اس پہ رہنے لگ گیا، وہ اسی کا مالک بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ دوسرے اس پہ شریک نہیں ہو سکتے. لیکن لکھ کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا، ہمارے قانون میں اگر ہو جائے عدالتوں میں الگ بات ہے، اسلام میں نہیں اس کا تصور. ٹھیک ہے. اور کوئی اس طرح کی کنفیوژن اگر ہمارے ناظرین میں اگر کسی کے ذہن میں ہے کچھ فیملی کے حوالے سے، تو سیلانی میں وہ کس ٹائم تک؟ دارالفتہ کھلا ہوتا ہے، فرسٹ فلور پہ بنا ہوا ہے، ساری زندگی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. دارالفتہ بنا ہوا ہے. دارالفتہ کہتے ہیں جہاں فتویٰ دیا جاتا ہے، جہاں قاضی شرح بیٹھتے ہیں. اچھا، وہاں مباحثہ بھی ہوتا ہے، وہاں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں. ایک سوالات جو طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل پر آتے ہیں، تو وہاں آ جائیں. صبح سے لے کے شام تک کھلا ہوتا ہے. کوئی کسی قسم کی فیس وغیرہ سے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ میں بار بار پوچھتا رہتا ہوں اکثر کبھی تاکہ کوئی فیس کا کانسیپٹ نہیں ہے اور یہ آپ جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ کوئی؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم وقفے میں لیتے ہیں کال. ہمارے ساتھ جو ہے وہ نورین صاحبہ تھی، انہوں نے لاہور سے ہمیں کال کیا تھا. ان کا بھی بڑا خوبصورت سوال تھا. انہوں نے کہا کہ وہ قضا نمازیں جو ٹین ایج میں یا جوانی کی عمر میں چھوٹ گئی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کیسے اپنی ان فرض نمازوں کے ساتھ جو ادا کر رہے ہیں، کس طرح ساتھ ساتھ ادا کرنا چاہیے؟ ان کی کسی نے رہنمائی کی تھی، وہ آپ سے درخواست کر رہی تھی آپ بھی رہنمائی کریں. دیکھیں، جو قضا نمازیں ہو گئی ان کو تو ادا کرنا ہوگا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. زور کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد ہی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ نفل نہیں پڑھے جا سکتے. ٹھیک ہے، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں. اچھا، انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا 4 کی جگہ 2 پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، قضا نمازیں جو ہے نا وہ صرف فرض پڑھی جاتی ہیں، یعنی فجر کی 2 پڑھی جائیں گی، 4 نہیں پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے، ظہر کی 12 کی جگہ 4 پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے، عشاء کی 7 پڑھی جائیں گی، 4 فرض اور 3 وتر. 3 وتر. ٹھیک ہے، لیکن اس میں شارٹ نہیں کر، جیسے انہوں نے کہا نا کہ 4 کی جگہ 2 پڑھ لیں تو 2 نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ عصر کی 4 رکعتیں نا تو آدھی. ہاں، اگر وہ قضا سفر میں ہوئی ہیں، اچھا اوکے، سفر میں اگر وہ ویسے چھوٹ جوانی ہوتی کی ہے. عمر میں کہیں بھی سفر، تو وہ جتنے سفر میں نماز قضا ہوئی تو وہ پھر 2 پڑھیں گی. وہ نمازیں کاؤنٹ کر کے کہ جو میں مطلب کہ 1 مہینے کے لیے امریکہ چلا گیا اور امریکہ میں میں 1 مہینے کے نہیں، 15 دن سے کم کے لیے 15 دن سے کم کے لیے چلا گیا، کسی ملک کی شہر چلا گیا، تو میں نے وہاں 15 دن نماز معاذ اللہ قضا کی، 15 دن سے کم دن قضا کی، تو وہ مجھے یاد کر کے پھر وہ آدھی پڑھنی پڑیں گی، یعنی کہ 4 کی جگہ 2. تو مختصر کہنے کا ہے کہ اس قضا کی ادائیگی میں یہ ہے کہ ویسے جو نماز 4 رکعتیں 4 ہی پڑھی جائیں گی. جو قضا ہوئی ہیں سفر میں، سفر کی شرعی سفر میں، تو پھر اس کے بعد اس کی وہ 2 پڑھی جائیں گی. مگر یہ ہے کہ عام زندگی کی نمازیں اس طرح ادا کی جائیں گی. اور ہیں یہ شارٹ، یعنی جسے ہے نا کہ شارٹ ہے کہ صرف فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے اور عشاء کی 7 ہے، یعنی غالباً 20 رکعت بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ ایک قضا نماز جو ہے وہ بھی شامل کر لی جائے. ٹھیک ہے.
صفیہ صاحبہ نے ہمیں قصور سے کال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ نماز پڑھتی ہیں, قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں, مگر اس کے بعد ان سے دعا نہیں ہو پاتی. تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں, دعا کا تعلق دل سے ہے. نماز دل سے نہیں پڑھی جا سکتی, نماز تو باقاعدہ اس سے پڑھی جائے گی طریقے سے. ٹھیک ہے. تو بندہ اگر لیٹے لیٹے بھی سویا ہوا ہے نا, تو دلی دلی دعا کر, زبان نہیں چل رہی نا کہ یا اللہ تو میری مراد پوری کر دے, میری بخشش فرما دے, میرے گناہ معاف کر دے, میرے بچوں کا کر دے. تو دل, اگر دل سے دعا کر رہا ہو نا تو زبان نہ بھی چلائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. نماز دل سے نہیں ہوگی. نماز میں تو پڑھنا پڑے گا اتنا پڑھ جتنے کہ آپ کی زبان چلے گی, الحمدللہ رب العالمین پڑھنا پڑے گا. نماز اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ دل سے نماز پڑھے, زبان میں ہونٹ ہی نہیں چل رہے ہو تو نماز نہیں ہوگی. لیکن دعا میں اگر آپ کے ہونٹ نہ بھی چل رہے ہو, خالی آپ تصور میں بیٹھے ہوئے اور اللہ سے دعا کریں تو دعا ہو جاتی ہے. تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے, دعا نہیں ہوتی. اگر یہ پریشانی ہے تو بس میرا یہی مشورہ ہے کہ یہ جو اس مہینے کا نصاب ہے, میں کہوں گا اسکرین پہ دکھا دیا جائے. یہ ماہ ذی قعدہ شریف کا جو نصاب ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے الحی القیوم, اور 5 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کم از کم 3 روزے رکھنے اس مہینے میں. یاد رہے کہ یہ وہ مہینہ ہے حرمت والا کہ اس مہینے میں 3 روزے رکھنے والے کو 900 برس کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور صفیہ صاحبہ, آپ کا یقیناً آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. آپ کہہ رہی ہیں پریشان ہیں, تو یہ پریشانیاں جو ہیں یہ اوپر والے سے آپ ڈسکس کریں, ان کا حل مانگیں, اسی کو دعا کہتے ہیں. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے جو سوالات ہمیں دوران وقفہ ملیں گے ہم ان کے جوابات بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں دوران وقفہ ہم نے آپ کے کچھ اور سوالات بھی شامل کیے ہیں, آئیے انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمیں راولپنڈی سے کال آئی تھی فہمیدہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گاؤں کا گھر سیل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسا بتائیں کہ انہوں نے کہا کیا وہ اچھی قیمت پہ سیل ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا تو اس کے بارے میں بھی بتائیے, جو صبح کے ٹائم پڑھنے کے لیے آپ نے کچھ کہا تھا. یہ کون سے وظیفے کی بات کر رہی ہیں, یہ دیکھیے گا. جی دیکھیں, یہ گھر تو بیچنا مناسب ہے, بیچنا مناسب ہے, ٹھیک ہے. یا سمیعو یا مجیبو, یا سمیعو یا مجیبو, اے سننے والے اور اے قبول کرنے والے. یہ 111 مرتبہ ہر نماز پر پڑھ کے دعا مانگیں, انشاءاللہ اچھے داموں میں مکان بک جائے گا گاؤں والا. دوسرا یہ انہوں نے کہا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ سرکار کریم نے آذان فجر کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے, فرمایا ہے. تو یہ آپ فرما رہی تھی کہ آپ 50 مرتبہ پڑھ لیں, تو ہمارے آقا نے 100 مرتبہ کہا ہے تو 100 مرتبہ پڑھیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اور یہ وہ وظیفہ ہے جناب اعلیٰ کہ جب صحابہ کرام کو آقا نے فرمایا تو آقا کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے پڑھا فجر کے وقت سے. تو یہ حال تھا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں بچی تھی, اتنا مال آ گیا تھا. ماشاءاللہ, ایک دفعہ پھر سے بتا دیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ آذان فجر کے بعد پڑھنا ہے, نماز فجر کے بعد نہیں, آذان نماز سے پہلے. ہاں, اچھا, یعنی کہ وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ کے نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اسے پڑھیں. اگر خدا نہ خواستہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے, مطلب وہ بندہ لیٹ اٹھا ہے, تو نماز ختم ہوتے فوراً پڑھ لیں, 100 پوری کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, ہمیں حافظ عمیر صاحب نے ملتان سے کال کیا. ان کے بھی 2 سوالات ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے تو اپنے بھائی کی شادی کا انہوں نے استخارہ کروانے کے حوالے سے پوچھا. محمد زبیر اور کنزہ عدیل. نام کا تو پتہ نہیں, ضرور. تو استخارے میں اس کی اجازت ہے, اشارہ یہ ہے کہ رشتہ صحیح ہے, رشتہ ٹھیک ہے, اجازت آ رہی ہے آپ کو. پھر انہوں نے کہا کاروبار میں برکت کے لیے بھی کچھ بتا دیں. آج یوم الجمعہ ہے اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک بندہ اعتکاف کرے نفلی, مرد گھر مسجد میں اگر بس میں ہے تو, اور عورتیں کرے گھر میں. اور عصر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کے ورد کرتے رہیں. ہاں, اگر بات ہو بھی جائے تو ویسا نہیں, وظیفہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کے ورد کرتے رہے. جب دیکھیں کہ اب 10 منٹ بچے ہیں, 5-7 منٹ بچے, تو پھر اللہ کی بارگاہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور جو حاجت پیش کریں وہ الحمدللہ حاجت پوری ہوگی. کوشش کریں کہ عورتیں گھر میں یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کے ورد کریں عصر سے مغرب.
اس دوران اگر بات کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں, وظیفہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. مرد مسجد میں جا کر عصر سے مغرب جو ہے یہ کریں, مرد کی ضرورت باتوں کی ضرورت نہیں پڑتی, عورت کو کوئی نہ کوئی کام آ سکتا ہے تو یہ کریں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اچھا جی, آخری سوال جو ہم شامل کریں گے ابھی وہ ہے نسرین صاحبہ کا کراچی سے. اچھا, ان کی آواز بڑی کٹ رہی تھی اور وہ ٹھیک طرح سے ہمیں سوال نہیں ان کا, مجھے تو پوری سمجھ نہیں آئی. مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھے تھے, جن کے لیے انہوں نے پہلے بھی کال کیا ہے, جو شاید کچھ کم بولتے ہاں ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں کسی بھی جگہ جاتے ہیں نا تو اس لوگوں کے درمیان بات نہیں کر سکتے. اچھا, وہ کانفیڈنس وغیرہ کی کچھ کمی کا یا کچھ اس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. 111 مرتبہ یا باریو یا با الف را یا باریو, عبد الباری ہوتے نا, جی 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 جی, یا باریو یا باری 111 مرتبہ پڑھ کر اس کو پانی میں دم کر کے پانی پلائیں, انشاءاللہ تعالی اس میں اسٹیمنا پیدا ہوگا. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ڈاکٹروں کو خاص پڑھنا چاہیے. میں ڈاکٹروں کو کہتا ہی پڑھیں. اچھا, کیونکہ جو ڈاکٹر یہ یا باریوں کا وظیفہ پڑھتا ہے نا, اس سے اس کے بعد آنے والے مریض جو ہے شفا یاب ہو جاتے ہیں. اچھا, باری کے معنی زندگی دینے والے. اچھا 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 اچھا, ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. یہ نام اتنا با اثر ہے کہ اس سے زندگیاں ملتی ہیں. تو یہ دوسری میری بہن کہہ رہی تھی ان کا تعلق کراچی سے ہے نا, ان سے کہیں کہ کراچی کے ہے تو کیا اس بچے کو بھی بھیج دیں, اس کو دم بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعویذ. اگر وہ بچہ اکیلا نہیں آ سکتا, اس کے باپ کے ساتھ بھیج دیں. کوئی بھی نہیں آ سکتا, خود آ جائیں, خواتین میں آ جائیں. صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہماری خواتین آپ کے لیے موجود ہیں, ان کے پاس آ کے استخارہ کر کے تعویذ وغیرہ لے لیں. کراچی والوں کو بڑی آسانی ہے. بالکل صحیح. اچھا, ابھی آج پروگرام کے اختتام سے اور دعا سے پہلے میں آج چاہوں گا کہ آپ کسی ایک کتاب کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ جو ناظرین ہیں انہیں پڑھنی چاہیے, وہ کتاب جو ریکمینڈڈ ہے آپ کی طرف سے کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں. دیکھیں, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت بڑا مطلب یعنی کہ ان کا پروفائل بہت بڑا ہے. 4 صدی کے ہیں, 4 صدی کے. ان کی کتاب ہے منہاج العابدین. منہاج العابدین. منہاج العابدین وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کے بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا کی یہ واحد کتابوں میں چند کتابوں میں سے کتاب ہے منہاج العابدین, کہ جو آپ کو ایسا کر دے گی کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کیا بات, کیا بات. منہاج العابدین یہ کتاب امام غزالی کی ہے. آپ 4 صدی پیدا ہوئے ہیں اور یہ ان کا بڑا گہرا پروفائل ہے. اتنا بڑا گہرا پروفائل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی جب معراج پر گئے تھے نا, تو معراج پر جب گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے ملاقات تھی موسیٰ علیہ السلام کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب, آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کی مثل ہیں. اچھا, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی مثل ہیں, نبیوں کی مثل ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں نا. جی جی جی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے 400 سال پہلے بعد میں آنے والے امام غزالی کو ان کی روح کو بلا کر ملاقات کرائی آسمان پر. سبحان اللہ, اتنا سبحان بڑا اللہ. پروفائل ان کا. تو یہ منہاج العابدین یہ ریکمینڈڈ کتاب ہے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی جانب سے. ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس طرح کی معلومات لے کے دیتے رہیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. کتاب کہاں ملے گی؟ بڑا آسان ذریعہ فیضان مدینہ سبزی منڈی ہے نا, یہاں پر ہر جگہ ملتی ہے, لیکن آسان ذریعہ یہ. تو دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. مجھے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے ماں باپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجود آئیں گے, سب کی پوری امت کی. ہمارے علی صاحب کے چھوٹے بھائی کا کل انتقال ہو گیا, ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. سب کے گناہوں کو معاف کر دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. بتقاضۂ بشیر ہم سے جتنے گناہ ہو گئے معافیہ مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. الہی ہماری معافی, ہماری توبہ قبول فرما. بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد, بے روزگاری, ناچاکی, رشتوں کی پریشانی, بے اولادی کی پریشانی, نافرمان اولاد کی پریشانی, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی,
بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیوں کی پریشانی، حادثات کی پریشانی، کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی پریشانی، ہر پریشانی ہم امت سے دور فرما، دور فرما، دور فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔